آپ لوگوں کے سامنے پڑھی نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آیت مودت بھی ہے، جس خاندان کی اطاعت و مودت کا اللہ نے حکم دیا، رسول نے ان کی محبت لوگوں کو سنا سنا کے اس دنیا سے گئے، لیکن لوگوں نے اسی خاندان کو، اسی گھر کو بہت ستایا۔ کربلا ہے، جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں نا، سب زین سے اترے ہیں، لیکن چند سوار ہیں جن کا اترنا بڑا مشکل تھا۔ جناب علی اکبر اترے، جب سینے میں نیزہ لگا تو بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالی اور آواز سے بولے، یا ابت علیک السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ بڑے مشکل اترے۔ جب جناب قاسم بھی زخمی ہوئے، وہ بھی اترے، لیکن جو عباس کا اترنا ہے نا، بڑا سخت ہے۔ آپ سب دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ ہیں، گھوڑے سے اترنا ہو نا تو بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عباس وہ شہید ہے، جب اتر رہے تھے تو بازو نہیں تھے، سر بھی 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ بڑا دردناک ہے عباس کا اترنا۔ دوسرا کون سا سوار؟ دوسرا خود مظلوم کربلا، زین زلجنا میں یوں جھوم رہے تھے جیسے تار شاخ ہوا میں جھومتی ہے۔ لوگ ظلم کر رہے تھے، کوئی تیر کا وار، کوئی نیزے کا وار، کوئی پتھر کا وار، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں نہ تھا نا، تو وہ کربلا کی گرم ریت ڈالتا۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا حسین زین سے زمین کی طرف، اور ریارت ناہیہ میں جملے ہیں کہ سلام میں میرا اس شہید پہ جو دائیں رخسار کے بل۔ یہاں پر رک کے ایک سوال آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اگلے سوار کے گرنے کی طرف۔ یہ جو 10 محرم کے گرے ہیں نا، یہ علی کے بیٹے تھے۔ یہ اترنا بھی جانتے تھے، سوار ہونا بھی جانتے تھے۔ اس علاقے کے شریف و لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، جو 11 محرم کو اتری ہے نا، وہ علی کی بیٹی تھی۔ نہ اترنا جانتی تھی، نہ سوار ہونا جانتی تھی۔ بڑی مشکل سوار ہوئی تھی۔ ان ظالموں نے جب وہ اونٹ آ کے گزارے نا مقتل کے درمیان سے، تو جب نظر پڑی نا بی بی کی اپنے بھائیا کے لاشے اس پتھروں کے ڈھیر پہ جہاں حسین سو رہے تھے، تو بے بس ہو کر اپنے آپ کو بھائیا کے لاشے پہ گرا دیا۔ جو نہیں روئے، جن کے دل سے آہ نہیں نکلی، میں پوچھتا ہوں کیا آپ کی اور میری بہنیں اسی طرح آتی ہیں بھائیوں کے لاشوں پہ؟ بہنیں بلائی نہیں جاتی، آ جاتی ہیں۔ ہاتھ پابند تھے۔ پڑھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح پتھر ہٹائے۔ پتھر ہٹانے کے بعد جب کٹے ہوئے گلے پہ نگاہ پڑی تو آواز دے کر کہتی، یا انت الحسین، کیا مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے؟ پھر پوچھ دیئے، ہاں اگر تو مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے۔ 3 سوال بی بی نے کیے۔ کہتا ہے اتنے کہ بتا، اگر وہی محمد کی مہر کا سوار حسین تو ہے، مجھے اتنا بتا، این راسک، تیرا سر کہاں ہے؟ وَأَيْنَ لِبَاسُك، تیرا لباس کہاں؟ وَأَيْنَ خاتمک، تیری انگوٹھی کہاں؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، مجھ سے جو پوچھ رہی ہے کیا مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے، مجھے اتنا بتا، انت زینب بنت علی، کیا علی کی بیٹی؟ مجھ سے جو پوچھا ہے این راسک، این لباسک، این خاتمک، مجھے ایک سوال کا جواب دے، این رداؤک۔ اور مجھ سے جو پوچھ رہی ہے اتنا بتا، تیری چادر کہاں گئی؟ اس علاقے کے شریفوں، ایک جملہ میں پڑھتا رہتا ہوں، میں اس کے اندر میں آ کر ذرا پریشان بھی ہوتا ہوں، میں سوال چھوڑ کے چلا جاتا ہوتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ان بیویوں کا بھائیا کی لاش پہ آنا مشکل تھا یا اٹھنا مشکل تھا؟ جو آئی ہے تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کتنا مشکل ہوگا، لیکن بہنیں اٹھتی نہیں ہیں۔ جنازے اٹھ جاتے ہیں، بہنیں روتی رہتی ہیں۔ آپ کے اور میرے علاقے میں بھی جنازے اٹھتے ہیں۔ کیسے اٹھتے ہیں؟ جب کسی جوان کا جنازہ اٹھنا ہو نا، بزرگ آتے ہیں، جو اس کی رونے والی مستورات ہوتی ہیں نا، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگانے کے بعد جوانوں کو اشارہ کرتے ہیں، دوسرے جنازہ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے اس پہ پوچھو
سوال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب بھیا حسین کے لاش پہ زینب رو رہی تھی، جب بابا حسین کے لاش پہ سکینہ رو رہی تھی، کیا مدینہ سے نانا محمد آئے تھے یا نجف سے بابا علی آئے تھے؟